مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم عمران خان صاحب کو دعوت اسلام احمدیت دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ مولویوں کی ہر بات نہ مانا کریں. یہ جو مولوی ہیں یہ احمدیت کی اسی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسی مخالفت میں ان کی روٹی اور ان کی کرسی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کریں گے تو ان کو زیادہ پیسہ ملے گا. بس یہی ہم آج بھی دیکھتے ہیں. اگر مولویوں کی روٹی چل رہی ہے یا انہیں کرسی مل رہی ہوئی ہے تو احمدیت کی مخالفت کی وجہ سے ہے. عمران خان صاحب یہ بات صرف احمدی مسلمان نہیں کرتے بلکہ اب تو آپ کے بھی مولوی تسلیم کرتے ہیں کہ جو ملا ہیں وہ جماعت کی اسی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے ادھر سے لائیں اور ایک قادیانی مسلمان ہو کے پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم سے آگے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں بریلوی مسلمان ہو گیا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے, ان کو کہتا ہے ہاں بھی تسی چندہ لے لیا جو 10% منو دیو باقی تسی رکھ لو. چلو وہ سارے فرقوں میں جا کے میں مسلمان کیوں ہوا, پوری زندگی اس کے اوپر ہی وہ چندہ اکٹھا کرتا رہتا ہے. تو ہم نے جو یہ کرنا نہیں ہوتا, ہم نے تو اللہ سے اپنا اجر لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں جی یہ قادیانیوں کا ماننے والے. وہ یہاں پہ آئے بڑے پریشان تھے, مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانیت تو چھوڑ بیٹھا, میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے, بریلویوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن جب میں اب فیس بک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں اور آپ کے کلپ مجھے شیئر کرواتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے کلپ میں ریکارڈ کرانا چھوڑ دوں؟ ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں, ان کو بھی غلط کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں, میں ادھر سے تو نکل آیا ادھر میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکرے ہو جائیں گے جس طرح میں, اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ پریشان ہے کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا ہمارے دماغ پہ مارتے ہیں قادیانی, اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو اشرف علی رسول اللہ کا مارتے ہیں, اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آ کے تھوڑا لگتا ہے ہمارے, ہم کدھر جائیں؟ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کہیں اور غلط کو غلط کہیں. وہ کہتا ہے میں گیا ہوں بریلوی دیوبندیوں کے پاس کہ خدا کے لیے ان غلط کو غلط کہو, تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے, اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے, اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے, اپنے بزرگوں نے جو گول کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. اس کے پیسے نہیں ملتے, 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 اس کے پیسے نہیں ملتے. اس میں جوتیاں پڑتی ہیں, پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا, اس پہ جو ان کے پیسے وہ بھی بند ہو جانے ہیں. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا. اور اب تو سیاستدان بھی بعض ملکوں میں خاص طور پر پاکستان میں احمدیت کی مخالفت کی وجہ سے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کرسی قائم رہے. عمران خان صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے بھی جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کی اور اسی وجہ سے کی کہ آپ کی بھی کرسی بچ جائے, لیکن اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو ہم آپ کو دعوت حقیقی اسلام دیتے ہیں. عمران خان صاحب ہم آپ کے اعتراضات کا جواب آپ ہی کے مولویوں سے دیں گے. یہ 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ اقلیت ہیں. جو قادیانی ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں, جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں, کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟
یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے. اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے. تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے، اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو بھائی، یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام خواہ سختی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ پڑھا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہے، میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے. آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو، میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے. آپ قرآن کو مانتے ہو، میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اس طرح کے سادہ سمپل مزاج رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے. They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. So some common people will would wonder how these people they are praying very well, they are reciting the Holy Quran, they are reciting the Kalima. How can we hold them as non-Muslims? They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. So some common people will would wonder how these people they are praying very well, they are reciting the Holy Quran, they are reciting the Kalima. How can we hold them as non-Muslims? پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ۔ بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے۔ اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ پھر عمران خان صاحب آپ کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، مگر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق احمدی حقیقی مسلمان ہیں اور آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں۔ کہ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو اسٹڈی تو کریں اس کو، اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی، کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا یا نہیں؟ یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے۔ اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی کرسی تو نہیں بچی، لیکن انشاءاللہ آپ کی آخرت ابھی بچ سکتی ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے خطبات سنیں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ اسلام احمدیت ہے کیا۔ اسلام احمدیت حقیقی اسلام ہے، اور وہ اسلام ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ کہ وہ اسلام جو پاکستان میں مولوی سکھاتے ہیں۔ آخر میں عمران خان صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جماعت اسلام احمدیہ کی کتب کا مطالعہ کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پاکستان کا یہ حال مولویوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان مولویوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسلح کا انکار کیا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.